السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 36 سٹارٹ کریں گے۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھیں، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم۔ اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا آدمی ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا، تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟
اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا اور پھر جواب کے انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر؟ مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے کر جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ میں ایسی بات فرض کیوں کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں ابھی تمہیں جاننے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو۔ پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں۔ تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ
ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی، وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا زوم تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسی پردھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھیڑ پن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کے پیڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سرے سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کے پیڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا۔ وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ وہ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلانا شروع ہو گیا۔ سالار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر و رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر
وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرت ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، فون اٹینڈ ہوتے ہی کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔